بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شب برات کے اعمال و فضائل جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شعبان المعظم ہجری سال کا 8واں مہینہ ہے۔ شعبان لفظ شعبان سے ہے جس کے معنی شاخ در شاخ کے ہیں۔ اس مہینے میں چونکہ خیر و برکت کی شاخیں پھوٹتی ہیں اور روزے داروں کی نیکوں میں درخت کی شاخوں کی طرح اضافہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو شعبان کہا جاتا ہے۔ شعبان کا مہینہ رمضان کا مقدمہ ہے، جیسا کہ شوال کا مہینہ رمضان کا تمتا ہے، اسی وجہ سے اس مہینے کو خاص فضیلت حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کے چاند کا شمار رمضان کے لیے رکھو، یعنی جب ماہ شعبان کی تاریخ صحیح ہوگی تو رمضان میں غلطی نہیں ہوگی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ کسی ماہ کے چاند کا اتنا خیال نہ فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک رات رسول اللہ کو نہ پایا تو وہ جنت البقیع میں تھے۔ تب آپ نے فرمایا کہ عائشہ، کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تم سے ناانصافی کریں گے؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے خیال کیا کہ شاید آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ اس وقت رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب کو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گہنگاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ قبیلہ کلب کے پاس تقریباً 20,000 بکریاں تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ اس رات میں بے شمار گناہ گاروں کی بخشش کی جاتی ہے، اس لیے اس کا نام شب برات ہے۔ حدیث میں لیلۃ النصف میں شعبان کہہ کر اس کی فضیلت بیان کی گئی۔ ایک سال کی زندگی، موت، رزق کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ 3 دفعہ ارشاد فرمایا، تو میں نے کہا کہ آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک سر پر رکھ کر فرمایا، اور میں بھی نہیں جا سکوں گا مگر اس صورت میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات کو زندگی میں صرف ایک بار قبرستان تشریف لے گئے۔ ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان کی رات ہو تو اس میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، اس لیے کہ اس رات اللہ تعالیٰ کی تجلی آفتاب کے غروب ہونے کے وقت سے بھی آسمان دنیا پر ظاہر ہوتی ہے۔ بس فرماتا ہے، کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ اس کو بخش دوں؟ کیا کوئی رزق لینے والا ہے کہ اس کو رزق دوں؟ کیا کوئی مصیبت زدہ ہے کہ وہ عافیت کی دعا مانگے اور میں اس کو چھڑا دوں؟ یہ سلسلہ طلوع صبح صادق تک جاری رہتا ہے۔ شب برات کی برکات سے یہ لوگ محروم رہتے ہیں۔ کینہ پرور، کسی کو ناحق قتل کرنے والا، مشرک ظلم سے بھتا لینے والا، جادو کرنے والا، غیب کی خبریں بتانے والا، معشوقی کے آلات رکھنے والا، قطع رحمی کرنے والا، شلوار کے پانچے ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، والدین کا نافرمان اور شراب پینے والا۔ شب برات میں یہ امور غیر شرعی ہے۔ 1. آتش بازی ماجوسیوں کی نقل ہے، اہل اسلام کا شیوہ نہیں۔ حدیث میں ہے، ترجمہ: جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔
آتش بازی کے ساتھ ہم پھل چڑھی اور پٹاخے پھوڑنا ان گناہوں کا مجموعہ ہے۔ عبادت میں خلل اندازی، اہل محلہ اور مریضوں کو بلا وجہ ایذا پہنچانا اور اپنی جان کو بلا وجہ خطرے میں ڈالنا وغیرہ۔ مساجد، بازار، گھر اور خاص مقامات پر چراغاں کرنا، مکانوں کی چھتوں پر موم بتیاں جلانا اسلامی شعار نہیں، یہ سب بے جا خرچ کرنا ہے۔ چراغاں کی بدعت برا مکہ سے شروع ہوئی۔ جو آتش پرست تھے وہ مسلمان ہو گئے، لیکن آتش پرستی کے اثرات ان کی زندگی میں نمایاں تھے۔ یہ لوگ اس موقع پر خاص طور سے روشنی کا اہتمام کرتے تھے۔ عباسی خلیفہ ہارون رشید اور مامون رشید کے دور خلافت میں برا مکہ کو عروج حاصل تھا، جس کی وجہ سے یہ منکرات اہل اسلام میں رواج پا گئے۔ تیسرا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ نوش فرمایا تھا۔ اس کی کوئی اصل نہیں، کیونکہ دانت مبارک کی شہادت کا واقعہ شوال کا ہے، شعبان کا نہیں۔ چوتھا، مردوں اور عورتوں کا صلاۃ تسبیح کی جماعت کرانا علماء کے نزدیک نوافل کی جماعت نہیں۔ پانچواں، حضرت امیر حمزہ کی فاتحہ پوجہ شہادت یہ بھی غلط ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ شوال کا ہے، شعبان کا نہیں۔ بعض لوگ اعتقاد رکھتے ہیں کہ شب برات میں مردوں کی روحیں گھروں میں آتی ہے، یہ بھی بے اصل ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شب برات سے پہلے مرنے والے مردوں میں شامل نہیں ہوتے، اس لیے ان کے لیے فاتحہ نہیں کی جاتی، جبکہ حدیث پاک میں ہے کہ جب مردہ مرتا ہے تو مرتے ہی اپنے جیسے لوگوں میں جا پہنچتا ہے۔ آٹھواں، کئی لوگ شب برات میں مسور کی دال ضرور پکاتے ہیں، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ نواں، گھر لیپنا بھی کفار کی نقل ہے۔ دسواں، بعض لوگ شب برات میں قبرستان رات گزارنے کا اہتمام کرتے ہیں، اس کا بھی شرعاً کوئی ثبوت نہیں۔ رحمت خداوندی بہانہ تلاش کرتی ہے، اس لیے گنہ گار انسانوں کو وقتاً فوقتاً ایسے موقع عطا کیے جاتے ہیں جن میں اعمال اور عبادت کا ثواب عام اوقات کی نسبت زیادہ رکھا گیا ہے۔ انہی میں یہ خاص رات بھی شامل ہے جس میں رب العالمین کی جانب سے نوازش کثیر اور لطاف کبیرہ کی بارش ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی مبارک رات ہے جس میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے سے سکون قلب اور پالید گئی روح کی ابدی دولت حاصل ہوتی ہے۔ تو ہم مائل بکرم کئی سال ہی نہیں، رائے دکھلائے کسی رہے منزل ہی نہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔